اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95۔ یہ ہے 95 اور 96 جو کہ اگلے پیج پر ہے انشاءاللہ، یعنی کہ 95 اینڈ 96 انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں اس کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، لیکن شروع کرنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے ان لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہیں، اے ایمان والو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، یا اے الذین کے مطلب جو لوگ یا جو آمنو ایمان لائے ہو، تو اے ایمان والو یا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ لا تقتلوا، نہ تم مارو یا قتل کرو یا نہ تم مارو، تقتلوا الصیدا، نہ تم مارو شکار کو، صیدا شکار کو کہتے ہیں، وانتم اور تم ہو حرم احرام میں، جب تم احرام میں ہو تو شکار کو نہ مارو اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ ومن اور جو کوئی قتلہ مارے اس کو، وا کے میننگ اور من کے میننگ، جو کوئی، قتلہ کے میننگ قتل کرنا یا مار دینا، ہو کے میننگ اس کو یعنی شکار کو، منکم تم میں سے، منکم متعمدن تم میں سے کوئی جان بوجھ کر، متعمدن جان بوجھ کر، فجزاء پس بدلہ ہے، مثلا اس کے جیسا، ما جو قتلا مار دیا ہے، من النعم جانور میں سے، یحکم فیصلہ کرے تمہارا، بھی ساتھ جو، ذوا عدل دو بزرگ، منکم تم میں سے، ہدین ہدیہ یا بدلہ ہے، بالغا پہنچایا جائے، بالغ الکعبۃ پہنچایا جائے کعبہ کو، او کفارتن یا کفارہ ہے اس کا، طعام کھانا کھلانا، مساکین محتاجوں کو، او یا عدل برابر، ذالک اس کے، صیامن روزے رکھے، یعنی یا کفارہ ہے اس کا محتاجوں کو کھانا کھلانا، یعنی محتاجوں کو کھانا کھلانا یا برابر اس کے روزے رکھنا۔ یہ پھر تفسیر میں بتاؤں گی کہ کیسے روزے اس برابر ہے، روزے محتاجوں کے برابر ہے روزے رکھنا۔ لیذوقا تاکہ چکھے، وبال یا سزا، امری ہی اس کام کا، امری کام ہی اس کا، عفا اللہ معاف کرتا ہے اللہ، عفا کے میننگ معاف کرنا، عفا اللہ اللہ معاف کرتا ہے، عما اس سے، سلف جو گزر چکا، اس کو معاف کرتا ہے جو گزر چکا، یعنی اس سے پہلے جب معلوم نہیں تھا تو اللہ نے منع نہیں فرمایا تھا، تو وہ جو گزر چکا وہ معاف ہے۔ لیکن ومن اور جو کوئی عادہ پھر کرے، یعنی اس کے بعد کرے، فینتقم تو پھر انتقام لے گا، فینتقم اللہ منہ پھر اللہ انتقام لے گا اس کا، منہ اس کا، واللہ اور اللہ عزیز
ذو انتقام، اور اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے، عزیز زبردست، ذو انتقام انتقام لینے والا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں آزماؤں گا تم لوگوں کو کہ تم شکار مت کرو، جیسے کہ احرام میں شکار مت کرو، اور یہ اس طرح جس طرح کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے ہفتہ کے دن یعنی مچھلیوں کو پکڑنے سے منع فرمایا تھا، اور انہوں نے جو ہے نافرمانی کی تھی اور پھر بھی پکڑتے تھے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چونکہ پہلے زمانے میں لوگ شکار کر کے ہی زیادہ تر راستے میں جب جاتے ہوتے تھے، سفر کرتے ہوتے تھے، تو راستے میں جو شکار مل جاتا تھا تو شکار کر لیتے تھے، اور ان کے لیے بہت اچھا کھانا مل جاتا تھا، کیونکہ پہلے تو راستوں میں ہوٹل وغیرہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب احرام کی صورت میں ہو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب احرام کی صورت میں ہو تو تب شکار منع ہے، ایسے نہیں۔ جب احرام کے صورت میں ہو تو آپ پر شکار کرنا منع ہے، اور یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اس طرح ہوا تھا کہ انہوں نے احرام باندھا تھا، اور یہ آیت نازل ہوئی کہ شکار کرنا منع ہے احرام کی صورت میں۔ احرام جب تک آپ لوگوں نے باندھا ہو تو شکار کرنا منع ہے، اور اس وقت ان کے سامنے اتنا شکار آیا تھا، اتنا شکار آیا تھا، لیکن انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، کیونکہ اللہ نے منع فرمایا تھا، اور یہ اللہ کی فرما برداری ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کوئی پھر بھی شکار کو مارے تم میں سے جان بوجھ کر، یعنی جان بوجھ کر کا مطلب کیا ہے کہ پتہ بھی ہو کہ شکار کو مارنا احرام کی صورت میں باندھ کے منع ہے، اس کا پتہ بھی ہو اور پھر بھی مارے تو اس کو کہتے ہیں جان بوجھ کر مارنا۔ معلوم ہو سب کچھ اور پھر بھی شکار کو مارے تو اس کا پھر سزا ہے کہ اس کے برابر جس طرح کا شکار مارا ہو، یعنی اگر بکری ماری ہو یا اور جس سائز کی ماری ہو، تو اس کے جیسا جانور پھر جو ہے وہ بدلے میں ذبح کر کے، لیکن اس کا فیصلہ بھی دو بزرگ کریں، یہ نہیں کہ خود سے تم یہ کہو، خود سے نہیں، دو بزرگ بیٹھے اور دیکھیں کہ اس جانور کی قیمت کیا ہے جو اس نے قتل کیا، جو اس نے مارا ہوا ہے، شکار کیا ہوا ہے احرام کی حالت میں، تو اس کی قیمت کیا ہے، اس قیمت پر جا کے بازار سے اس طرح کا بکرا یا بھیڑ بکری یا جو بھی مویشی ہے وہ لے لیں، اور اس کو لے جائیں کعبہ کے جہاں پر تک جو ہے کعبہ کا حرم ہے، تو اس جگہ پر لے جائیں اور اس کو ذبح کر لیں، کعبہ کو پہنچایا جائے، یا پھر جو ہے نا اس طرح مساکینوں کو کھانا کھلائیں، اس طرح اس بکرے میں یا اس جانور میں جتنے مساکین جو ہے کھانا کھا سکتے ہیں تو اس طرح چند مساکین کو کھانا کھلایا جائے، اور یا جتنے مساکین وہ کھانا کھاتے ہیں تو ظاہر ہے ایک روزہ کا کفارہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا پیٹ بھر کے، تو اس مساکین کے برابر، اس محتاجوں کے برابر جو ہے روزے رکھنے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آخری آپ کا کفارہ ہے روزے رکھنا، یہ اس لیے کہ آپ نے جان بوجھ کر کیا تھا، تو اب مزہ چکو اس اپنے غلط کام کا، نافرمانی کا جو ہے سزا چکو، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، جو پہلے ہو چکا تھا اور نہیں معلوم تھا تو وہ معاف ہو چکا، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دلوں میں یہ بات آ جاتی تھی کہ ہم نے جو پہلے کیا تھا تو کہیں وہ بھی ابھی اس میں نہ شامل ہو اور ہم سزاوار ٹھہرائے جائیں، تو اللہ نے کہا پہلے سے جو پہلے ہو چکا وہ معاف ہے،
جیسے کہ صحابہ کرام نے شراب کی حالت میں پوچھا کہ شراب کے بارے میں کہ پہلے جو پی چکے اس کی سزا تو نہیں ہوگی، جس طرح قبلے کی بارے میں بھی جب قبلہ چینج ہوا تھا تو بیت المقدس کی طرف سے جو ہے خانہ کعبہ کی طرف، تو تب بھی مسلمان کافی صحابہ کرام پریشان تھے، جو ہم نے پچھلی نمازیں پڑھی ہیں وہ ضائع ہو گئی، تو کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ کیا اس سے پہلے کی نمازیں اسی طرف صحیح تھی، اور اس کے بعد کی نمازیں پھر کعبہ کی طرف۔ پھر بھی اگر کوئی کعبہ کی طرف نماز نہ پڑھے اللہ کے حکم کے بعد تو پھر وہ ناجائز ہے، پھر وہ اس کی سزا ہے۔ جب اللہ نے حکم نہیں دیا تھا تو اس طرف پڑی تھی تو وہ کوئی بات نہیں، وہ بھی اللہ کی فرما برداری تھی، لیکن جب حکم دے دیا تو اس خانہ کعبہ کی طرف، تو پھر خانہ کعبہ کی طرف پڑھنا ہی جائز ہے اور پہلے والا معاف ہے۔ اسی طرح شراب کے بارے میں بھی پہلے والا معاف تھا جب تک حکم نہیں اترا تھا، اور اسی طرح احرام کی صورت میں جو ہے شکار کرنا بھی جو پہلے معلوم نہیں تھا اور اللہ کا حکم نہیں تھا تو اس وقت کا معاف ہے، جو پہلے ہو چکا وہ معاف ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ بے شک اللہ ہمیں معاف کریں، اللہ ہمیں ایسے نافرمانی سے بچائے۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا اللہ کل شین قدیر، ہمیں اور ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا غفور الرحیم۔ ہم نے یہ تلاوت کی ہے، اس میں کچھ غلطی ہوئی ہوگی تفسیر میں، ترجمہ میں، زیر زبر پیش میں، تو معاف کرنا یا اللہ۔ ہم بہت کمزور ہیں، ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں ہیں، ہمیں کسی امتحان میں مت ڈالنا یا پروردگار، یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری برائیاں، تکالیف، پریشانیاں اور بیماریاں ہم سے دور کر دے یا اللہ، یا پروردگار ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ آمین ثم آمین۔